بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یا اللہ اے مشکل کشاں میری حاجت پوری فرما دے۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے اور دل میں ایک ہی سوال پیدا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف القبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصلہ ہے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بن جاتے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے۔ حقیقی کامیابی کی طرف نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے، اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے مانگا جائے، پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحوں میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کبھی کوئی ایسی حاجت جو دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں؟
یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ الحاجت یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، جی ہاں، اللہ کا دروازہ۔ اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ سورۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی ممکن نہیں ہو رہا ہوتا ہے اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا ہے، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان و دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ اسے نمازوں کے بعد خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کرنا، آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنے کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت ادا کر چکیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلیں، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح سے جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گر گراتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء حسنیٰ کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، اور میں بے بس بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے مشکل کشاں، اے میرے پیارے پروردگار، میری حاجت پوری فرما دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی گریہ زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوری ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع ہی نہیں تھی، شاید آپ کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین، بھروسے اور عاجزی انکساری کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ الہی میں جھک کر مانگتا ہے، رو کر مانگتا ہے، گر گرا کر مانگتا ہے، تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے بھر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آپ کی ہر رکے ہوئے کام کو کیسے آسان بنا دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔